بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے ایک مبینہ سابق افغان طالبان کمانڈر پر 2008 میں امریکی فوجیوں کو جان سے مارنے کا الزام عائد کیا ہے۔ افغان کمانڈر 45 سالہ حاجی نجیب اللہ پہلے ہی امریکہ کی حراست میں ہیں، جن پر ایک امریکی صحافی اور 2 افغان شہریوں کو اغوا کا الزام ہے۔ حاجی نجیب اللہ کو گزشتہ برس اکتوبر میں یوکرین سے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ نجیب اللہ کی کمان میں طالبان جنگجوؤں نے جون 2008 میں ان کے فوجی قافلے پر حملے میں 3 امریکی فوجیوں اور 1 افغان مترجم کو ہلاک کر دیا تھا۔ افغانستان میں تنازع کے ایک انتہائی خطرناک دور میں حاجی نجیب اللہ نے طالبان کے ایک گروہ کی قیادت کی، جنہوں نے افغانستان کے کچھ حصوں کو دہشت زدہ کیا اور امریکی فوجیوں پر حملہ کیا۔ نجیب اللہ پر ایک امریکی صحافی اور 2 افغان شہریوں کو 7 ماہ تک یرغمال بنائے رکھنے کا بھی الزام ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آرمی اور حساس اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنے والے منہ کے بل گریں گے۔ پاکستان بڑے حساس اور پیچیدہ وقت سے گزر رہا ہے۔ ہمارا سیاستدان مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے، جبکہ سیاست مشرق کی طرف طلوع ہو رہی ہے۔ یہ پگڑیاں اچھالنے کا نہیں بلکہ سنجیدہ سیاست کا وقت ہے۔ خدا نہ خواستہ افغانستان میں کوئی بحران پیدا ہوا تو ہم بھی متاثر ہوں گے۔ 22 اکتوبر سے سیاست میں تیزی آئے گی۔ یہ 120 دن سیاست میں انتہائی اہم ہے۔ عمران خان سرخرو ہوگا۔ مریم نواز کا اداروں پر تنقید سے متعلق سوال کے جواب میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ یہ ان لوگوں کی سیاسی موت ہے۔ اپوزیشن نے گراؤنڈ پر کوئی کام نہیں کیا، یہ ناکام ہوں گے۔ الیکشن میں 1.25 سال رہ گیا ہے، ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے۔ اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنے والے منہ کے بل گریں گے۔ الیکشن کے قریب نون لیگ کی نئی صف بندی ہوگی۔ نون لیگ کو 2 کی بجائے 3 گروپس میں دیکھ رہا ہوں۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ کورونا سے متاثر ہو کر صحت یاب ہونے والوں کو بعد میں دوسری بیماریوں کے علاوہ شوگر بھی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے شواہد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس خیال کی باضابطہ تصدیق کے لیے ماہرین نے اگست 2020 سے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے، جس کے ذریعے کورونا کے بعد شوگر کا شکار ہونے والے مریضوں کی معلومات جمع کی جا رہی ہیں۔ ماہرین کورونا کی حالیہ عالمی وبا کے بارے میں ابتدا سے ہی خبردار کر رہے ہیں۔ خبردار کیا کر رہے ہیں کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کورونا سے متاثر ہونے کا خطرہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ تاہم اسی دوران بہت سے ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ جب کورونا کو شکست دے کر صحت یاب ہونے والے افراد بھی کچھ عرصے بعد شوگر بھی نمودار ہو گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس مرض میں مبتلا نہیں تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ کورونا سے شفا یاب ہونے والے 3711 مریضوں میں 492 افراد چند ماہ بعد شوگر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ تمام افراد وہ تھے جو کورونا کا شکار ہونے سے پہلے شوگر میں مبتلا نہیں تھے۔ یہ تمام شواہد اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کورونا سے متاثر ہو کر شفا یاب ہو جانے والوں کو بعد میں بھی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان پر دوسری کئی بیماریوں کی جلغار ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس بات کا حتمی تعین ہونے میں کچھ وقت لگے گا کہ کورونا شوگر کی وجہ بنتا ہے یا نہیں، تاہم اس دوران کورونا سے متاثرین کو اپنی آئندہ صحت کے بارے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں پرانے سکوں اور نوٹوں کی نیلامی کرنے والی ویب سائٹ نے 1 روپے کا سکہ رکھنے والوں کو بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اگر کسی کے پاس 19ویں صدی کا 1 روپے والا سلور کا سکہ ہے تو وہ اس کے عوض 5 لاکھ روپے کما سکتا ہے۔
جن لوگوں کے پاس یہ سکہ موجود ہے وہ تصویر بنا کر اسے ویب سائٹ پر شیئر کرے، جس کے بعد خریدار یہاں سکے کی بولی لگائی جائے گی اور سب سے زیادہ بولی والا شخص رقم ادائیگی کے بعد اس سکے کا مالک بن جائے گا۔ 1 روپے کا سکہ رکھنے والا راتوں رات لکھ پتی بن سکتا ہے۔ 1 روپے کا یہ سلور سکہ 1916 میں استعمال کیا جاتا تھا۔ جن لوگوں کے پاس یہ سکہ موجود ہے وہ indiamart.com کی ویب سائٹ پر اس کی تصویر اپلوڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر زمانہ قدیم میں استعمال ہونے والے 5 پیسے سے لے کر 10 روپے اور نایاب سکے فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ مختلف جانوروں اور پرندوں کی بعض عادات نہایت ہی عجیب ہوتی ہیں جو وہ اپنی بقا کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ تاہم حال ہی میں دریافت ہونے والے ایک پرندے کی نہایت ہی انوکھی حرکت سامنے آئی ہے۔ یونیورسٹی آف الینوائے کے سائنسدانوں نے ایک عجیب و غریب پرندہ دریافت کیا ہے جو دوسرے پرندوں کے بال نوچنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ یہ ٹٹ ماؤس پرندہ ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کی بھولی صورت پر نہ جائیں کیونکہ یہ دیگر بال والے جانوروں سے بغض رکھتا ہے اور ان کے بال نوچنے میں بہت تیز ہے۔ یہ تحقیق ایکالوجی نامی جرنل میں شائع ہوئی ہے اور اس پرندے کو کلیپٹوٹرائکی کا عادی بتایا گیا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے کہ بال چرانا، جو قدیم یونانی زبان کا ایک لفظ ہے، اور ان کی پرانی کہانیوں میں دوسروں کے بال چوری کرنے والے کئی کردار ملتے ہیں۔ اس پرندے کو انسانوں، گائے، بکری، گلہری، بلیوں جیسی مخلوق کے بال توڑتے اور چوری کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ پرندے ان بالوں سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ جانوروں کے رویے کے ماہر پروفیسر مارک ہوبر کہتے ہیں کہ اگرچہ گھونسلے بنانے کے رجحان پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کے بہت سے علاقوں میں پرندوں کی جانب سے دوسرے جانوروں کے بالوں سے گھونسلہ سازی کے عام واقعات دیکھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے اپنے انڈوں کو گرم رکھنے کے لیے دوسرے جانوروں کے بالوں کو نوچتے اور چراتے ہیں۔ بالخصوص سردیوں میں یہ رجحان عام ہو جاتا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں دوران پرواز طیارے کا ایمرجنسی گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے والے مسافر کو ایئر ہوسٹس نے بمشکل قابو کر کے 90 مسافروں کی جان بچا لی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر بنارس میں دوران پرواز ایک مسافر اپنی سیٹ سے اچانک اٹھا اور ایمرجنسی گیٹ کھولنے لگا۔ ایئر ہوسٹس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسافر کو دبوچ لیا اور دیگر عملے کو مدد کے لیے پکارا۔ طیارے کے عملے کے پہنچنے تک ایئر ہوسٹس نے مسافر کو قابو میں رکھا۔ عملے نے مسافر کو زبردستی سیٹ پر بٹھا کر بیلٹ سے باندھ دیا اور جہاز کے کپتان کو اطلاع دی، جس نے کنٹرول ٹاور سے ہنگامی لینڈنگ کی اجازت اور ایئرپورٹ سیکیورٹی کی مدد طلب کر لی۔ طیارے کی لینڈنگ کے بعد ایئرپورٹ سیکیورٹی نے مسافر کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا، جہاں تفتیش کا عمل جاری ہے۔ طیارے میں 90 مسافر سوار تھے جنہوں نے ایئر ہوسٹس کی حاضر دماغی اور بہادری کی تعریف کی۔ سبز پتوں والی سبزیوں میں موجود نائٹریٹ دل سمیت پٹھوں کا محافظ ہوتا ہے۔ ہرے پتوں والی سبزیوں کے لاتعداد فوائد ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے مسلز یعنی پٹھوں کو بڑھانا اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ہرے پتوں والی سبزیوں کا باقاعدہ استعمال شروع کر دیں۔ ایڈتھ کووان یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے جرنل آف نیوٹریشن میں شائع رپورٹ میں اپنے سروے کی تحقیقات پیش کی ہیں۔ ہرے پتوں والی سبزیوں میں نائٹریٹ کی بہتات ہوتی ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پٹھے کمزور ہو جائیں تو نہ صرف چلنے پھرنے میں مشکل پیش آتی ہے بلکہ گر کر چوٹ لگنے اور ہڈیوں کے فریکچر کے واقعات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آسٹریلیا میلبورن میں واقع بیکر ہارٹ اینڈ ڈائبٹیز انسٹی ٹیوٹ نے 3760 افراد کا 12 سال تک مطالعہ کیا۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جن افراد کے جسم میں نائٹریٹ کی مقدار زیادہ رہی، دیگر افراد کے مقابلے میں ان کے پٹھے 11% زائد مضبوط تھے، اور وہ دیگر سے 4% تیزی سے چل پھر بھی سکتے تھے۔ اس طرح کسی ورزش کے بغیر پٹھوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہرے پتوں کے ساتھ ورزش یا وزن اٹھائے جائیں تو اس کے مزید فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق بزرگ افراد کو اپنی خوراک میں سبز پتوں والی غذا کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔
جن میں پالک، سلاد اور چقندر بھی شامل ہے، لیکن سبز پتوں والی سبزیاں دل کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں کیونکہ یہ خون کی چھوٹی بڑی رگوں کو ہموار اور پرسکون رکھتی ہیں۔ ملکہ الزبتھ، جن کو باس لیڈی بھی کہا جاتا ہے، اپنا ہر کام اتنی نفاست پسندی سے کرواتی ہیں، بلکہ چونکہ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت چلتی ہیں تو اس طرح وہ اپنے مخصوص نوکر بھی رکھتی ہیں۔ ملکہ نے اپنے لیے ایک خاص قسم کے اعلیٰ تجربہ کار واٹر مین رکھے ہوئے ہیں۔ جب ملکہ کو سمندر کی سیر کے لیے جانا ہوتا ہے، ان نوکروں کو جو کہ آبی ماہر ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ بلواتی ہے، میٹنگ رکھتی ہے اور پھر ساتھ جاتی ہے۔ ملکہ کو چونکہ گھڑ سواری بہت پسند ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے ساتھ ایک گھڑ سوار رکھتی ہے اور سب سے زیادہ تنخواہ بھی اسی کو دیتی ہے۔ گھڑ سوار صرف گھوڑا ہی چلانے والا نہیں ہوتا بلکہ اعلیٰ نسل کے دوڑنے والے جانوروں کو بھی چلانا جانتا ہے۔ ملکہ نے اپنے خاص قسم کے جوتے بنانے والا ماہر رکھا ہوا ہے جو ان کے لیے ایسے جوتے بناتا ہے جس میں موزے پہننے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آرام دہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ماہر نوکر ہوتا ہے جو ہر دن کے ہر تقریب کی جگہ کے لحاظ سے ملکہ کے جوتے ڈیزائن کرتا ہے۔ ملکہ نے شروع سے ایک جوتے پہنانے والی نوکرانی بھی رکھی ہوئی ہے جو ان کے پاؤں میں جوتے پہناتی ہے اور ان کے پاؤں کی صفائی کا خاص خیال رکھتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔